خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے وزن کم کرنے کے پیچھے چھپے ایک اہم راز کی، یعنی ہارمونز کا کردار، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ صرف کیلوریز گننا ہی سب کچھ کیوں نہیں ہے۔ اچھا، تو آخر وزن کم کرنے کے زیادہ تر پلان فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ چلیں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور اس کی شروعات کرتے ہیں وزن کم کرنے کے اس سب سے عام مشورے سے جو ہم سب نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ تو بات ہو رہی ہے کیلوریز کے اس عظیم فریب کی۔ ہم سب نے یہ منتر تو سنا ہی ہے کہ بھئی کم کھاؤ اور زیادہ ورزش کرو، لیکن کیا ہو اگر یہ پوری کہانی نہ ہو بلکہ صرف آدھا سچ ہو؟ ڈاکٹر بینجامن بکمن کے مطابق کئی دہائیوں سے ہمیں بس یہی ایک مشورہ دیا جاتا رہا ہے کہ کم کھاؤ اور زیادہ ورزش کرو۔ یہ نظریہ مکمل طور پر کیلوریز پر منحصر ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وزن کم کرنا صرف ایک حساب کتاب کا کھیل ہے۔ لیکن یہ سوچ ایک بہت ہی اہم بلکہ سب سے اہم چیز کو نظر انداز کر دیتی ہے، اور وہ اہم چیز یہ ہے کہ ہر کیلوری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میٹابولک سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بہت فرق پڑتا ہے کہ کیلوری کس چیز سے آ رہی ہے، مطلب ہمارا جسم الگ الگ قسم کی کیلوریز پر بالکل الگ طریقے سے رد عمل دیتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھیں۔ یہاں دو طرح کے کھانے ہیں، دونوں میں کیلوریز بالکل برابر ہیں، لیکن ان کا نتیجہ زمین آسمان کا فرق۔ ایک طرف زیادہ کاربز والا کھانا ہے جو کھاتے ہی انسولین کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے اور جسم توانائی کو چربی کی صورت میں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کم کارب اور زیادہ فیٹ والا کھانا ہے، اس سے انسولین پر تقریباً کوئی اثر نہیں ہوتا اور جسم توانائی کو جمع کرنے کے بجائے اسے جلانے لگتا ہے۔ تو دیکھا، کیلوریز ایک جیسی لیکن نتیجہ بالکل مختلف۔ تو یہ سب کچھ ہمیں اس کہانی کے اصل کھلاڑی کی طرف لاتا ہے۔ یہ ہے ایک ہارمون جو جسم میں چربی کے جمع ہونے یا نہ ہونے کا سارا کھیل کنٹرول کرتا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے انسولین کی۔ اسے جسم کا انرجی باس سمجھ لیں۔ یہ ہر ایک سیل کو بتاتا ہے کہ توانائی کے ساتھ کرنا کیا ہے، اسے استعمال کرنا ہے یا جمع کرنا ہے۔ اور انسولین کا سب سے بنیادی کام توانائی کو خاص طور پر چربی کی صورت میں جمع کرنا ہے، اور یقین کریں یہ اپنا کام بہت ہی اچھی طرح کرتا ہے۔ ڈاکٹر برکمن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم سے انسولین کو ہٹا دیا جائے تو اس کا موٹا ہونا بالکل ناممکن ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جسم میں چربی جمع ہونے کے لیے انسولین کا لیول ہائی ہونا ایک لازمی شرط ہے، اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر 1 گھنٹے بعد ہی دوبارہ بھوک لگنے لگی؟ چلے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے، اور اس چکر کو چلانے والی چیز بھی انسولین ہی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی زیادہ کاربز والی چیز کھاتا ہے تو انسولین کا لیول ایک دم سے بڑھ جاتا ہے۔ انسولین فوراً خون میں موجود ساری توانائی کو پکڑ کر چربی کے خلیوں میں بند کر دیتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو کام کرنے کے لیے مسلسل خون سے توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ جب وہ توانائی اچانک غائب ہو جاتی ہے تو دماغ کو لگتا ہے کہ جسم میں توانائی کا بحران پیدا ہو گیا ہے، اور یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر بکمین کہتے ہیں کہ دماغ مجھے بھوک لگی ہے کا سگنل دے رہا ہوتا ہے، بھلے ہی جسم کے چربی کے خلیے پہلے سے کہیں زیادہ بھرے ہوئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف کیلوریز کم کرنا اکثر کام نہیں کرتا۔ یہ اس ہارمون سے پیدا ہونے والی شدید بھوک کے خلاف لڑنے جیسا ہے، اور اس جنگ میں جیتنا بہت مشکل ہے۔ تو اگر مسئلہ انسولین ہے تو حل کیا ہے؟ جب ہم انسولین کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا جسم ایک بالکل مختلف اور بہت طاقتور قسم کا ایندھن استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سپر فیول کا نام ہے کیٹونز۔ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایندھن ہے جو ہمارا جگر چربی کو جلا کر بناتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے گاڑی میں عام پیٹرول کی جگہ ہائی آکٹین ڈلوا دیا ہو۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف تب شروع ہوتا ہے جب جسم میں انسولین کا لیول بہت کم ہو۔ اور کیٹونز کے فائدے بھی حیرت انگیز ہیں۔ یہ دماغ کا سب سے پسندیدہ ایندھن ہے۔ اس سے ایک مستحکم اور مسلسل توانائی ملتی ہے جس سے بار بار بھوک نہیں لگتی۔ یہ دل کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، یہاں تک کہ یہ چربی کے ٹیشوز میں میٹابولک ریٹ کو 3 گنا تک بڑھا سکتا ہے، اور توجہ، بے چینی اور ڈپریشن جیسے مسائل میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری معلومات کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے اپنایا جائے؟ چلیں ایک بہت ہی سادہ اور قابل عمل منصوبے پر نظر ڈالتے ہیں۔
इस प्लान का मकसद बहुत सीधा सा है। दिन के ज्यादातर हिस्से में इंसुलिन को नीचे रखना। कैसे? नाश्ते और दोपहर के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को तकरीबन खत्म कर दें और जितनी मर्जी प्रोटीन और अच्छी चिकनाई खाएं। कोशिश करें कि दोपहर का खाना दिन का सबसे भरपूर खाना हो। रात का खाना फैमिली के साथ खाएं, उसमें थोड़े बहुत कार्ब्स लिए जा सकते हैं, और सबसे अहम, रात के खाने के बाद कुछ ना खाएं। बस इस तरह भूख और महरूमी का एहसास भी नहीं होगा और इंसुलिन भी कंट्रोल में रहेगी। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेहत के अहदाफ हासिल करने की असल चाबी सिर्फ कैलोरीज गिनना है या अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना? जब हम अपनी तवज्जो कैलोरीज से हटाकर हार्मोन्स पर लाते हैं तो हम अपनी सेहत पर एक बिल्कुल नए तरीके से कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ वजन कम करने की बात नहीं, बल्कि अपने जिस्म के काम करने के तरीके को समझने और उसके साथ हमाहंग होने की बात है।